جی ناظرین السلام علیکم۔ ملک جیسے اخبار بنا ہوا ہے، ہر دیوار پر ہر شخص کے پاس ایک خبر ہے اور ایک خاص خبر ہے۔ ہر ایک کے پاس کچھ ذرائع ہیں اور ان ذرائع کے ذریعے کوئی خاص ایکسکلوسیو خبر ہے، اور اسی طرح فیک نیوز جنم لے رہی ہیں، اسی طرح معاشرے میں ابہام انتشار پھیلتا جا رہا ہے۔ چیزیں کل رات تک 12 بجے تک واضح نہیں ہو رہی تھی، لیکن کل رات 12 بجے تک جو معاہدہ ہوا اس کے بعد چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا سیاسی معاشی بحران ٹل گیا؟ کیا اب راوی چین ہی چین لکھے گا؟ کیا اس کے بعد کہانی میں وہ موڑ آ گیا جس کے بعد سارے ہنسی خوشی رہنے لگے؟ یا یہ کسی کرائسس کی، کسی بحران کی ابتدا ہے؟ کل رات جو کچھ ہوا اور جس کی بنیاد پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک معاہدے میں جڑے، اس کی تفصیلات آپ جاننا چاہتے ہوں گے۔ کیا اس میں ان پارٹیوں کی اپنی مرضی شامل تھی یا ڈنڈا چلا ہے؟ اس پر بات کریں گے تفصیل کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ندیم افضل چند صاحب نے ایک پروگرام میں کہہ دیا کہ بھائی 5 کروڑ روپیہ لے کر کوئی انتخابات جتوا رہے ہیں، تو اس سے ایک بڑی میڈیا سنسیشن کریٹ ہو گئی ہے کہ ایسا بھی ہوتا رہا ہے۔ اب پتہ نہیں وہ بات کس حد تک صحیح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انصار بھائی صاحب نے کل نہیں پرسوں شاید ایک ویلاگ میں کہا کہ وہ جو ہے اتنی سمپل بات بھی نہیں ہے۔ کمشنر صاحب جو تھے وہی چٹھا صاحب، وہ اتنی سمپل بات بھی نہیں ہے، اور جہاں انہوں نے چیزوں کو متنازع کیا وہاں ان کی ذات کی ڈانڈے کہیں سے کہیں مل رہے ہیں۔ کوئی ان کی ذات کو بیرسٹر گوہر سے ملا رہا ہے، کوئی ان کو عدالت میں پیش کروا رہا ہے، کوئی ان کے ذہنی توازن کے اوپر بات کر رہا ہے، کوئی ان کا پاس ریکارڈ بتا رہا ہے، کوئی ان کو جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ ابھی 7-10 دن رہ گئے تھے ان کی نوکری کے، اور نوکری سے پہلے انہوں نے آخری پتہ کھیلا۔ کوئی ان کا تعلق پراپرٹی مافیا سے بتا رہا ہے کہ وہ، بہرحال یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ چاہے کیسے بھی کس بھی قبیل کے شخص ہوں، لیکن ان کی سٹیٹمنٹ نے انتخابات کو متنازع کیا، اور ایسے 2-4 کمشنر اور نکل آئے تو یہ انتخابات پہلے ہی متنازع ہیں، مزید متنازع ہو جائیں گے۔ اور کوئی بھی خوش نہیں ہے انتخابات سے، نہ نون لیگ والے، نہ پیپلز پارٹی والے، نہ جماعت اسلامی والے، نہ MPM والے، ساری گڑبڑیں ہی ہو رہی ہیں۔ بھئی دیکھیے نا، آپ خود سوچئے، کبھی تحریک انصاف نے سوچا تھا کہ وہ مولانا کی باہوں میں باہیں ڈال کے اٹکیلیاں کریں گے؟ کبھی بھی نون لیگ نے سوچا تھا کہ وہ آصف زرداری کو صدر بنانے کے لیے سر توڑ کوشش کریں گے؟ کبھی جماعت اسلامی والوں نے سوچا تھا کہ وہ PTI کے لیے اپنی نشست سے دستبردار ہو جائیں گے؟ کبھی بلوچستان والوں نے سوچا تھا کہ وہ دھاندلی پر احتجاج کریں گے اور ان کا احتجاج ٹی وی پر دکھایا بھی جائے گا؟ ایسا تو کبھی ماضی میں نہیں ہوا نا۔ تو یہ سب کچھ ہوا، پھر اس کے بعد دھاندلی پہ احتجاج جام شوروں میں GDA کر رہی ہے۔ انہوں نے کبھی دھاندلی پہ احتجاج نہیں کیا۔ یہ ایک نئی طرح کا، بندے بڑے اکٹھے ہو گئے، لیکن وہ پیر صاحب کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں یا دھاندلی کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ ابھی تک واضح نہیں ہو رہا۔ تو یہ صورتحال ہے، لیکن اصل خبر تو یہ ہے کہ کل رات جو معاہدہ ہوا وہ اتنی سہولت سے نہیں ہوا، اس میں معاملات خراب ہوتے ہوتے رہ گئے۔ جو رات 12 بجے پریس کانفرنس ہوئی نا، اس کے حوالے سے کچھ ایکسکلوسیو خبریں ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیزیں ایسے نہیں ہوگی کہ جیسے بالکل سموتھلی چلتا ہوا پہلے سے پلان تھا، اینڈ ٹائم پر ایگزیکیوٹ ہو گیا اور سب کچھ اچھا ہو گیا۔ نہیں، بڑے پرابلمز آئے۔
پرابلمز کس نے کریٹ کیے؟ پیپلز پارٹی نے. کیوں کریٹ کیے؟ وہ اپنی سیاسی ساکھ بچانا چاہتے ہیں. مطلب پیپلز پارٹی وزارتوں سے تو کبھی انکار نہیں کرتی. کیا کیوں؟ 2 وجوہات. بلاول بھٹو وزارت میں آتے ہیں، بریف کیس پکڑ کے شہباز شریف کے پیچھے چلتے ہیں تو ان کی پارٹی کا تشخص مجروح ہوتا ہے. دوسری بات، اگر بلاول بھٹو خود وزارت میں نہیں آتے، اپنے بندوں کو 4-6 وزارتیں لے دیتے ہیں، تو پھر مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے شہباز شریف صاحب کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. زیرو، زلچ، ختم ہے ان کے پاس. مہنگائی بڑھے گی. پی ڈی ایم کی جب حکومت تھی تو یہ لوگ وزارتوں میں تھے، تو شہباز شریف کہتے تھے دیکھیں آپ ہمارے ساتھ ہیں تو آپ ہمارا ساتھ تعاون کریں. کم از کم تعاون کیا کرنا، الزام پیپلز پارٹی پر بھی آتا تھا. اب وہ کہتے ہیں کہ سر ہم الزام لینے کے لیے نہیں ہیں، آپ کی حکومت، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ کی حکومت نہیں گرنے دیتے. آپ کی حکومت ہے، آپ حکومت کریں اور جیسے مرضی کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو اس کا مطلب ہے اگر انہوں نے ڈیلیور نہ کیا تو الزام بھی ان کے اوپر آئے گا. زیادہ تر لوگوں کی رائے یہی ہے کہ مہنگائی میں شدید اضافہ ہوگا. زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ حکومت نہیں چلنی 1.5 سال. زیادہ تر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ شہباز شریف بڑے ناکام وزیر اعظم ثابت ہوں گے. لیکن واٹ ایف شہباز شریف کرائسس سے نکال لیں، معیشت بہتر ہونا شروع ہو جائے، مہنگائی کم ہونا شروع ہو جائے، تو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے نا. تو خیر، اچھا، کل کے مذاکرات کے حوالے سے ایک متھ بھی ہے کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے کا بہت شوق تھا، انہوں نے سارا کیا. تو یاد رکھیے شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے کا اس دفعہ شوق نہیں تھا، انہوں نے انکار کیا تھا. مسلم لیگ نون نے انکار کیا تھا. یہ اندر کھاتے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. ٹی وی پہ آ کے جو مرضی کہیں، کیونکہ شہباز شریف نہیں چاہتے تھے کہ مسلم لیگ نون حکومت میں آئے. نواز شریف بھی نہیں چاہتے تھے وفاق میں حکومت لی جائے. لیکن پھر بہرحال انہیں آنا پڑا حکومت میں. وہ نہیں چاہتے تھے، یقین مانے وہ نہیں چاہتے تھے. میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ شہباز شریف کو شیروانی کا بخار چڑھا ہوا ہے، لیکن نہیں، ایسی بات نہیں تھی. پھر بہرحال انہیں بٹھایا گیا اور کہا بھائی کرو حکومت. تو پھر اب یہ حکومت کریں گے. بلاول بھٹو کو بھی وزارتیں لینے کے لیے بڑا پریشرائز کیا گیا. بلاول بھٹو کو کریڈٹ یہ جاتا ہے انہوں نے پریشر نہیں لیا اور 4 دن کم از کم اس پریشر کو سسٹین کیا، آخری وقت تک سسٹین کیا. یہ بات ایک تجزیہ کار نے ٹیلی ویژن پہ بھی کی کہ ان کو زبردستی بات نہیں منوا سکتے، کو پیار سے بات کریں تو وہ بات مان جائیں گے. بہرحال بلاول نے اپنی بات منوائی، انہوں نے کہا ہم حکومت میں آ جائیں گے، وزارتیں نہیں لیں گے، جو کہ انیشل پلان نہیں تھا. تو پلان میں پہلی ڈیویشن آ چکی ہے، تو بلاول بھٹو اب اس کا حصہ نہیں کر. ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کو بتاتے ہیں، کیا آصف زرداری پیپلز پارٹی کی شرط تھی کہ وہ صدر بنے؟ نہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتانے لگا. پیپلز پارٹی کی شرط نہیں تھی کہ آصف زرداری صدر پاکستان بنے. یہ نون لیگ کی خواہش کے اوپر ہوا ہے. آئینی عہدے انہوں نے باقی مانگے لیکن صدر کی خواہش ان کی نہیں تھی. یہ شہباز شریف اور نون لیگ کی خواہش کے اوپر آصف زرداری صاحب کو یہ عہدہ سونپا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کی طرف سے اس عہدے کو شرط کے طور پر پیش نہیں کیا گیا. 9 مارچ کو آئی ایم ایف کی قسط دینی ہے. حکومتیں بننے میں ٹائم لگنا چاہیے. ابھی تو ظاہر ہے حکومت بنے گی، وزارتیں بنیں گی، حلف ہوگا، یہ سارا کچھ، لیکن معاملات لگتا ہے بڑی تیزی سے آگے جائیں گے. اب وزیر اعظم کا اعلان ہو گیا اور اس کے بعد اب معاملات تیزی سے آگے بڑھیں گے. ہو سکتا ہے کہ 9 مارچ سے پہلے
ہم کابینہ، وزیر اعظم، صدر، اسپیکر ساری چیزیں اپنی جگہ پر دیکھیں اور نئی حکومت انسٹال ہو جائے۔ کام کیسا کریں گے، ڈیلیور کیسے کریں گے، لوگوں کے لیے کیسے رہیں گے، حالات بہت مشکل ہیں، بہت زیادہ توقعات نہیں رکھنی چاہیے، لیکن ان حالات میں پوری سپورٹ اس حکومت کو حاصل ہوگی۔ ان حالات میں اگر ڈیلیور کر جائیں تو یہ معجزہ ہوگا، اور اس حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی بھی تائید حاصل ہوگی، اس حکومت کو نواز شریف کی بھی تائید حاصل ہوگی۔ تو یہ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ ناراض ہو کے میاں صاحب علیحدہ کمرے میں بیٹھ گئے ہیں، وہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ سارا کچھ ان کی مرضی سے، ان کی تائید سے، ان کی ہدایت پر ہو رہا ہے۔ تو یہ چند معروضات تھیں اس حوالے سے، اور مزید کچھ انفارمیشن حاصل ہوگی تو آپ سے شیئر کریں گے۔ میرے خیال میں اس ساری گفتگو میں کچھ چیزیں آپ کے لیے ضرور نہیں ہوں گی۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔